ساتھیوں کو اگر وہ پہاڑوں کے اندر ان متعصب سنیوں نے اگر ووٹ دیے تو ہمارے وجود کی وجہ سے ووٹ ملے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس اتحاد کی وجہ سے ہمیں وہاں کامیابیاں ہوئی ہیں۔ سلام کے وقت یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم میں مختلف تنظیمیں بنی ہیں جبکہ سب کا مقصد ایک ہے؟ آپ نے پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے کیا کوئی قدم اٹھایا ہے؟ اس سے مراد قوم کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنا ہے، مراد سینٹرلائز کرنا ہے۔ تنظیمیں بنانے میں تو رکاوٹ شاید نہیں ڈالی جا سکتی، لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، البتہ اگر مقصد مثبت ہو، اچھا مقصد ہو تو ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تعاونوا علی البر والتقویٰ، اور اگر مقصد منفی ہو تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کسی سے محاذرائی مول نہیں لیتے، وہ خود بخود ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر سوال کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ تحریک جعفریہ پاکستان کو آگے بڑھا نہ سکے؟ برائے مہربانی چند مسائل پر روشنی ڈالیے۔ بے پناہ وجوہات ہیں آپ کے سامنے، حالات جب سے تحریک جعفریہ آئی اس وقت سے ہمارے ساتھ شیطانوں کا ایک ٹولہ ہمارے پیچھے لگا دیا گیا، آمرانہ ہتھ کنڈے ہمارے خلاف استعمال ہوئے، ریاست کی قوت ہمارے خلاف استعمال ہوئی اور آج تک ہوتی رہی۔ آپ کو حیرت نہیں ہے کہ اتنی قوت استعمال ہونے کے باوجود آج تک ہم زندہ ہیں اور بہتر طریقے سے زندہ ہیں، اور اب بھی تشیع کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیتے ہم، اور کوئی سازش ہو ہی نہیں سکتی۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک جعفریہ پاکستان پر حکومتی پابندی کے باعث آپ جماعت اسلامی سے منسلک ہوئے، ان کا کہنا میرا۔ جب تحریک جعفریہ پاکستان پر حکومت نے بینڈ لگا دی تو کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جس کی بنا پر آپ جماعت اسلامی سے منسلک ہوئے؟ جماعت اسلامی ہم سے منسلک ہو سکتی ہے، میں جماعت اسلامی سے منسلک نہیں ہوں۔ اب بھی ابھی میں آ رہا تھا، یہیں میں بیٹھا تھا تو قاضی صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے ساری صورتحال بتائی اور مجھے کہا جی آپ پرسوں آئیں اور بیٹھ کے آپ کے علم میں اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، مجلس عمل کو جوڑے ہوئے ہوں تو میں دو ٹوک انداز میں کہہ سکتا ہوں۔ جامع المنتظر میں اجلاس بلایا ان کو متحد کیا جب استعفوں پہ وہ ہوا، قاضی صاحب نے استعفیٰ دیا تو میں نے پروگرام چھوڑ کے بھاگا ہوں میں لندن سے، اور یہاں آیا اور یہاں اجلاس بلا کے اور بڑی کڑوی باتیں کی اس میں نے اور ان کو متحد کیا۔ اب ان میں اختلاف پڑا ہے تو پرسوں پھر میں ان کو متحد کروں گا۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال پھر ممبر کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں ممبرز تعلیمات کو قوم تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے، جس کی اس وقت حفاظت نہیں کی جا رہی، جس کا جو چیز چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے غلط چیزیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ کیا کوئی ان تعلیمات کو صحیح رخ دینے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہو سکتا جو ان کو مانیٹر کرے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اضافہ کروں گا کہ میں ان باتوں میں فریق نہیں بن سکتا، میں معاذ آرائی کا قائل نہیں ہوں اور نہیں اس میں فریق بنتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہے، جو خامیاں ہیں کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، دانش مندی کے ساتھ بہتر انداز میں ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے ہماری کمزوریاں دور ہوں اور ہم ایک بہتر قوم، ایک ایجوکیٹڈ قوم اور ایک دانش مند قوم کی حیثیت سے سامنے آئیں۔ قبلہ محترم فرمائیے، حکومت پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں موجود شیعہ اسٹیبلشمنٹ کا قومی حوالے سے کیا کوئی مثبت کردار ہے؟ شیعہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں تو ایسے لوگ ہیں جو شیعوں کے حوالے سے کوئی مثبت سوچ نہیں رکھتے ہیں، اور یہ صورتحال جو میں نے اب تک جس کی تصویر کشی کی ہے اور جو نقشہ کھینچا ہے تشیع کے حقوق کے حوالے سے، یہ ہماری پابندی سے حوالے سے، شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے۔ شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ جو بیوروکریسی ہے شیعہ، اس کا کیا کوئی مزید حضرت کے ساتھ شیعہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، دوسروں سے کام لیا جا سکتا ہے، شیعوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ اسمبلی اور سینٹ میں ہمارے کتنے ارکان ہیں؟
اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت انتخابات ہوئے جب ہم پہ پابندی لگی تھی تازہ تو ہم صوبائی اسمبلیوں میں تو ہماری نمائندگی ہے، لیکن قومی میں اور سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود ہمارے حوالے سے جب مثلاً ہم گرفتار ہوئے تو اس حوالے سے یا دوسری جو مشکلات ہوتی ہیں اس حوالے سے مجلس عمل کے دوسرے نمائندوں کے ذریعہ ہماری آواز سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جاتی ہے. اور جب بھی کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو اور کہیں کوئی میٹنگ ہو حکمرانوں کے ساتھ تو اس میں کوئی میٹنگ ہمارے بغیر نہیں ہوتی. اب یہ ایک پرچی میرے پاس آ رہی ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تفصیل سے گفتگو کریں. ایم این اے کے اشتراک میں ہمارا کتنا حصہ ہے اور کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم مولانا فضل الرحمان اور قاضی صاحب کو ووٹ دیں؟ ایم این اے کے میں ہم برابر کے شریک ہیں، وہاں 5-6 جماعتیں ہیں ایم این اے میں، ہم برابر کے حصہ دار ہیں. اور پچھلی دفعہ جب انتخابات ہوئے تو ہمیں انہوں نے جو سیٹیں ہم چاہ رہے تھے یا مانگ سکتے تھے جتنی انہوں نے کہا آپ لینا چاہیں آپ لے لیں. مشکل یہ تھی کہ لوگ ڈر گئے گھبرائے اور نہیں آئے. ابھی تک بہت سی سیٹیں خالی پڑی رہیں جہاں میں کا نمائندہ نہیں تھا جو ہمارے حصے میں آئی. انتخابات میں بھی ایسا ہی ہے، دوسری میدانوں میں بھی ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ لبنان کا دورہ کیا آپ نے، اور لبنان جہاں صرف 20 لاکھ شیعہ رہتے ہیں کس طرح گزشتہ 30 سالہ جدوجہد میں منظم ہوئے. آپ نے لبنان میں تنظیم میں کیا خوبی دیکھی اور آپ ہم سے کس طرح کی توقع کرتے ہیں؟ میں بہت کچھ اس دفعہ میں نہیں گیا ہوں، میں تقریباً ہر سال جاتا ہوں. میں برادر عزیز سید حسن نصر اللہ کو جب وہ ابھی سیکرٹری جنرل نہیں بنے تھے، طلبہ تھے قم میں، اس وقت سے ان کو جانتا ہوں. میں انہی کا مہمان ہوتا ہوں. اب بھی ان کے ساتھ میں کہہ دوں تقریباً 4 گھنٹے میری میٹنگ رہی اور جو ابہامات تھے جو صورتحال میں وضاحتیں نہیں تھی وہ ہم نے لی. البتہ ان کے اور ہمارے حالات مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں. اس کے لیے تو کوئی وقت چاہیے تاکہ میں تفصیلاً آپ کو بتا سکوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں. جب وہ صورتحال ہمیں پیش آئے گی، مختصر کہہ دوں، میں شیعوں کو فرقوں سے لڑانے کے لیے ان کی قوت اور طاقت کو استعمال کرنا غلط سمجھتا ہوں، درست نہیں سمجھتا ہوں کسی فرقے کے ساتھ یا کسی مسلم مکتب فکر کے ساتھ. جب ایسی بات سامنے آئے گی، جب کفر یا دشمن اسلام حملہ آور ہوگا پاکستان کے اوپر یا امت مسلمہ کے مفادات خطرے میں ہوں گے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان اپنے ساتھیوں سے درس لیتے ہوئے ان سے بہتر کردار ادا کریں گے. جناب سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 20% شیعہ رہتے ہیں جو کہ امریکہ میں رہنے والے یہودیوں سے بہت زیادہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ شیعہ دانشور دوسری جماعتوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں لیکن وہ شیعہ تنظیمیں بدقسمتی سے دانشوروں سے دور ہیں؟ ہماری ناکافی